بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین جی۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایک تو عدت میں نکاح کا کیس ہے اور بشرا بی بی کا کیس لنگر آن کیا جا رہا ہے عدالت میں پروسیکیوشن کی جانب سے، یعنی کہ جو رضوان صاحب ہیں خاور مانیکا کے وکیل، وہ اس کیس کو ایک ٹیکنیکلی طور پہ لے رہے ہیں اور اس کو لنگر کر رہے ہیں، لٹکائی جا رہے ہیں، مطلب کہ ملتوی کیا جاتا ہے سماعت کو اور لمبی ڈیٹ ڈالی جاتی ہے، اور کئی دفعہ تو وہ ساتھ والی کورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں عدالت میں کہ جی وہ ساتھ والی کورٹ میں بیٹھے ہیں اور آ نہیں رہے، تو عدالت میں پیش ہونے سے بھی گھبراتے ہیں۔ کیوں نہیں پیش ہو رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں وہ چاہتے کہ بشرا بی بی کا یہ جو کیس ہے جس میں اب رہا ہی کچھ نہیں، اس کو وائنڈ اپ کیا جائے؟ یہ ساری جو ہے نا یہ کنڈکٹ، یہ سہولت کاریاں اور یہ جو کنڈکٹ ہے، یہ صرف اور صرف پریشر گین کرنا ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے اوپر ایک پریشر بنا رہے، کیسز کا عدالتوں میں آنا جانا لگا رہے، سزائیں معاف نہ ہوں۔ تو آج پچھلی 2 سماعتوں پہ تو رضوان عباسی صاحب تو آئے ہی نہیں، پیش ہی نہیں ہوئے، تو ظاہر ہے پھر جو جج شاہ رخ صاحب ہیں انہوں نے بالکل واضح کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم اس کیس کا فیصلہ سنا دیں گے۔ تو پھر آج موصوف پیش ہوتے ہیں اور موصوف نے ایک نئی استدعا کر دی، وہاں پہ ایک نئی درخواست دی کہ جی اس کیس کو ملتوی کر دیا جائے مئی کے مہینے میں۔ تو وہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ کس بحاف پہ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ دلائل ہو گئے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو دوبارہ دوہرا لیتے ہیں، دلائل دوبارہ سن لیں آپ۔ تو کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو ملتوی کر دیا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کیس کو عام کیسز کی طرح لیا جائے، اس کو اتنا خاص کیس بنا کر پیش نہ کیا جائے۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو بشرا بی بی کے وکیل ہیں وہ بڑا سیکھ پا ہوئے غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیس عام ہے ہی نہیں۔ جب یہ کیس اس کا ٹرائل چل رہا تھا اس ٹائم آپ کو اتنی سپیڈ لگی ہوئی تھی کہ صبح جج جاتا تھا اڈیالہ جیل میں، اس کا ٹرائل چلتا تھا اور رات کو 12-1 بجے تک ٹرائل چلتا رہتا تھا، اور یہ عام کیسز کے نسبت اس کو خاص کیس اس لیے آپ نے بنایا ہے کیونکہ اس میں عام ٹرائل نہیں چلا ہے، اس میں ٹرائل چلا 24 گھنٹے۔ تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ دوبارہ ملتوی کر دیا جائے؟ آپ اس کے اوپر آرگو کریں، دلائل کریں اور اس کا جو کٹا کٹی یہ نکلنا دیں۔ لیکن پھر بھی جو جج شارف صاحب ہیں ان کو استدعا کی گئی رضوان عباسی صاحب کی جانب سے لنگر آن کرنے کے لیے، کیس کو لٹکانے کے لیے، اور مئی تک تو ان کو یہ درخواست قبول نہیں ہوئی، لیکن 25 یا 24 اپریل تک اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 10 دن پھر انہوں نے گین کر لیے، 10 دن اس کو پھر لٹکا دیا ہے۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب اس ٹائم بڑا دلچسپ سچویشن تھی، جو پروسیکیوشن ہے وہ بھاگ رہی ہے اور خاور مانیکا صاحب موجود نہیں ہے، آ نہیں رہے ہیں۔ رضوان عباسی صاحب کبھی ساتھ والی عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کبھی آتے ہیں تو صرف اور صرف ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی میں نے بڑے اہم کیسز میں پیش ہونا ہے، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، تو اس کیس کو اگلی ڈیٹ ڈال دیں یا ملتوی کر دیں یا اس کو 15-20 دن کے لیے آگے لے جائیں۔ تو یہ بڑا ایک عجیب قسم کا بیہیویئر دیکھنے کو ملا ہے کہ پروسیکیوشن بھاگ رہی ہے۔ جتنی پروسیکیوشن کو جلدی تھی ٹرائل کے دوران اور جتنی جلدی اور سپیڈ سے انہوں نے ٹرائل مکمل کیا، اور اس کیس میں یہ جو عدت کا کیس ہے نکاح والا، اس میں بڑی سپیڈ سے سزا سنائی۔ اب اتنی سپیڈ سے پروسیکیوشن بھاگ رہا ہے اس کیس سے، اور پتہ ہے ظاہر ہے کہ اس کیس میں اب رہا کچھ نہیں ہے، بچا کچھ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ کر دی ہے، اور سلمان اکرم راجہ نے ادھیڑ کے رکھ دیا ہے کیس کو پورا، اور ویسے ہی دنیا اس کے اوپر تھو تھو کر رہی تھی کہ یہ بڑا گھٹیا قسم کا کیس بنایا گیا ذاتیات کے اوپر آ کے، یعنی کہ فیملی اٹیک کیا گیا اور وہ بھی ایک نکاح کے اوپر۔ تو اب بھاگنے کی کوشش ہے، رستے ہیں، نکالیں گے۔
آج ملتوی کرایا ہے، کل پھر یہ کوشش کریں گے کہ اس کو پوسٹ پون کیا جائے، لیکن کب تک؟ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی؟ آئے گی تو کسائی کے چھری کے نیچے ہی، تو اس کا فیصلہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اور ظاہر ہے اگر اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہے تو بشریٰ بی بی کے اوپر جو توشہ خانہ والا تھا کیس، اس کی سزا تھی، اور یہ نکاح عدت والا کیس تو توشہ خانہ میں تو سسپینڈ کر دی گئی یہ سزا، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ ایک کیس ہے جس میں اب یہ سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے یا اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو بشریٰ بی بی کو ریلیز کرنا پڑے گا، آزاد کرنا پڑے گا، ہر صورت میں کرنا پڑے گا۔ پیچھے اگر اس کیس کو سسپینڈ ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں، توشہ خانہ اڑ گیا، سلمان صفدر صاحب نے سائفر کی دھجیاں اڑا دی، کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا، وہ بھی آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کا بھی فیصلہ جلد آپ کے سامنے آئے گا۔ پیچھے رہ گیا یہ عدت والا کیس، اس کا بھی اگر سزا سسپینڈ ہو جاتی تو عمران خان صاحب کو بھی پھر ہر حالت میں ان کو ریلیز کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس تو ویسے ہی اڑا ہوا ہے، تب سے اڑا ہوا ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں این سی اے اور المشرق بینک کی رپورٹ جمع ہوئی ہے، تب سے القادر ٹرسٹ جو ہے اس کے غبارے سے ہوا ٹھس کر چکی ہے۔ اریسٹ کریں گے اس میں، گرفتاری ڈالیں گے اس میں، اور یہ ایک مقدمہ بھی چلے گا، اس میں سزا بھی سنائی جائے گی، مقدمہ چل بھی رہا ہے، بلکہ سزا اس میں سنائی بھی جائے گی عمران خان صاحب کو، لیکن اس کو زیادہ دیر تک روک نہیں پائیں گے اور عمران خان صاحب کو نکلنا ہے ہم پائے۔ اب کوئی ایسا کیس پیچھے بچا نہیں ہے، باقی چھوٹے موٹے کیسز جتنے ہیں، حملوں کے، احتجاج کے، 9 مئی والے، ان میں تو ضمانتیں ہو چکی ہیں عمران خان صاحب کی ATC سے۔ اب یہ معاملہ تو ظاہر ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ عدت میں کس طریقے سے، جو عدت کا کیس نکاح والا ہے، اس میں کس طریقے سے پروسیکیوشن خود ہی بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور خاور مانیکا صاحب جو ہیں، جو بڑے مطلب کہ غیرت مند قسم کے مرد، وہ کمال کے مرد، وہ بھی بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، اور فواد چودھری صاحب سے ایک کوسچن کیا گیا۔ ظاہر ہے جو بینچ وہ کیسز سن رہا تھا فواد چودھری صاحب کے، تو اس بینچ نے، جسٹس صاحبہ نے بالکل ہدایت جاری کی کہ آئی جی صاحب کو ذرا پیش کریں اگلے 15 منٹوں میں۔ تو آئی جی صاحب پیش ہوئے، تو پھر مختصراً بات میں کرتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب جیسے ہی اپنی پیشی بھگت کے باہر آتے ہیں تو فواد چودھری صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی آپ کا سیاسی مستقبل ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ابھی آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ ایک بات تو بالکل واضح ہے، عمران خان صاحب جب یہ 9 مئی ہوا، اس کے بعد فواد چودھری اور اسد عمر صاحب یہ ان لوگوں میں شامل تھے جن لوگوں نے سب سے پہلے پریس کانفرنسز کی ہیں، ایک رستہ کھولا تھا۔ تو 2 دفعہ ہنٹ دیا جا چکا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ فواد چودھری صاحب کو ہو سکتا واپس لے لیا جائے۔ اب اس سوال کے اوپر جو فواد چودھری صاحب ہیں، ضلع جیلم سے تعلق ہے، NA 67 سے، انہوں نے جواب جو دیا وہ کہا کہ میری جو فیصلہ ہے سیاسی مستقبل کا وہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے، جیسا وہ کہیں گے ایسا کر لیں گے۔ اگر وہ مجھے پارٹی میں رکھتے ہیں تو میں ان کے ساتھ سٹینڈ کروں گا، اگر وہ مجھے پارٹی سے نکال دیتے ہیں تو پھر جیسا عمران خان صاحب چاہیں گے ایسا ہوگا۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ابھی بھی میرے لیڈر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ابھی میری سیاسی جماعت ہے۔ فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اداروں ان کو چھوڑ دیتے، کیسز نہ بناتے، لیکن ان کے اوپر پھر بھی کیسز بنائے گئے اور ان کو اندر رکھا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ کسی طریقے سے وعدہ باف گواہ بن جائیں عمران خان صاحب کے اگینسٹ، اور 1-2 کیسز میں اور سزا سنا لی جائے عمران خان صاحب کو، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اچھا، عمران خان کو جیل سے نکالنا پڑے گا، یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں۔ عمران خان کو جیل میں رکھ کر مسائل کا حل نہیں ڈھونڈا جا سکتا، جو مسائل اس ٹائم ہیں عمران خان کو رہا کرنا ہی پڑے گا تاکہ ملک آگے بڑھ سکے، اور موجودہ جو حکومت ہے وہ فارم 47 کی ہے، اور 5 ماہ اگر یہ نکال جاتی ہے
تو بڑی بات ہے. ملک میں سیاسی درجہ حرارت نیچے لانے کی ضرورت ہے. بہت ایکسٹریم لیول پہ چلا گیا ہے, اس کو نیچے لانے کی ضرورت ہے. تو یہ فواد چودھری صاحب نے جناب عدالت کے باہر گفتگو کی ہے, غیر رسمی گفتگو تھی, اور انہوں نے کہا کہ میرا فیصلہ اب عمران خان صاحب کریں گے. اگر وہ مجھے کہتے ہیں ان تو میں پارٹی میں ان, اگر وہ کہتے ہیں آؤٹ تو میں پارٹی سے آؤٹ. لیکن عمران خان صاحب نے ایک چیز کئی دفعہ کہی ہے کہ ہم دیکھیں گے, گراؤنڈز دیکھیں گے, کن گراؤنڈز کے اوپر کس کس شخص نے پارٹی چھوڑی. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو بتاؤں تو عثمان ڈار صاحب وہ ابھی بھی سٹینڈ کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. ان کی جو والدہ ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتی بھی ہیں, لڑی بھی ہیں, لیکن ظاہر ابھی حکومت فارم 47 کی ہے, فارم 45 کی ہے نہیں, تو ان کو آگے نہیں آنے دیا گیا. تو یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب ریلیف دیں گے, گراؤنڈز چیک کر کے, گراؤنڈز ریالٹی کو چیک کر کے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.